اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایتیں دزد کے پرسیدن چے میں کنی در نیم شب در زیر این دیوار گفت دہل می زنم، یعنی اس چور کی حکایت جس سے دریافت کیا کہ تو آدھی رات میں اس دیوار کے پاس کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا ڈھول بجا رہا ہوں۔ یہ مثال سن کہ رات میں ایک سرکش چور دیوار کی جڑ میں گڑھا کھود رہا تھا۔ ایک ادھ کچری نیند والا جو کہ بیمار تھا اس کی آہستہ کھٹ کھٹ کو سن رہا تھا۔ وہ کوٹھے پر چڑھا اور سر کو جھکایا، اس سے کہا اے بابا تو کس کام میں لگا ہے؟ خیر تو ہے، آدھی رات میں تو کیا کر رہا ہے؟ تو کون ہے؟ اس نے کہا اے بزرگ ڈھول بجانے والا ہوں۔ تو کس کام میں مصروف ہے؟ اس نے کہا ڈھول بجا رہا ہوں۔ اس نے کہا اے مختلف طریقوں والے ڈھول کی آواز کہاں ہے؟ اس نے کہا تو اس آواز کو کل سن لے گا یا حسرتا ویلا کا نعرہ جب میں چلا جاؤں گا تو ڈھول کی آواز سن لے گا۔ اس وقت تو جزو کل سے واقف ہو جائے گا۔ اے ادھ کچرے تو غلطی میں پڑا ہوا ہے، اللہ کے عشق کی آگ میں پختہ بن والسلام۔ وہ مثال چھوٹی اور ٹیڑھی اور بناوٹی ہے، اس ٹیڑھی کے راز کو بھی تو نے نہیں پہچانا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یعنی تیرا سب لٹ جائے گا اور تو وادیلا کرے گا تو وہ میرے ڈھول کی آواز ہوگی جو تو سن لے گا، یعنی جب میں چوری کر کے چلا جاؤں گا تب تجھے سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ یہ انبیاء کا مقولہ ہے کہ تم لوگ غلط مثالیں دے رہے ہو۔ غلطی تو یہ ہے کہ وہ مثال خود فرضی ہے، پھر غلطی یہ ہے کہ اس افسانے اور فرضی قصے کی حقیقت نہیں سمجھے۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ اس قصے کا واقعی مطلب سمجھاتے ہیں اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب آن مثل کے منکران گفتند از رسالت خرگوش، یعنی خرگوش کے قاصد بننے کی مثال جو منکروں نے بیان کی، اس کا جواب۔ اس خرگوش کا راز سمجھ کہ وہ نالائق شیطان ہے جو کہ تیرے نفس کے سامنے قاصد بن کر آیا، یہاں تک کہ احمق نفس کو اس نے محروم کر دیا۔ اس آب حیات سے جو خضر علیہ السلام نے پیا، تو نے اس کے معنی کو الٹ دیا، تو نے کفر کیا، سزا کے لیے تیار ہو جا۔ صاف پانی میں تو نے چاند کا حرکت کرنا بیان کیا جس سے گیدڑ نے ہاتھیوں کو ڈرایا۔ تو خرگوش اور ہاتھی اور پانی کا قصہ بیان کرتا ہے، چاند کے ہلنے سے ہاتھیوں کا ڈرنا بیان کرتا ہے۔ اے اندھوں عقل کے کچو، یہ کیا مشابہت رکھتا ہے اس چاند سے جس کے خاص و عام تابع ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ خرگوش سے مراد یہاں شیطان ہے، ہاتھی سے مراد نفس انسانی ہے، پانی سے مراد وہ آب حیات ہے جو خضر علیہ السلام نے حاصل کر لیا تھا، یعنی شیطان نفس کو گمراہ کر کے آب حیات سے محروم کر دیتا ہے۔ اہل سبا نے اس قصہ کو الٹ کر خرگوش سے انبیاء مراد لیے۔ انبیاء کو دھوکے باز خرگوش سے تشبیہ دینا کفر ہے۔ اس قصے میں تم نے آسمان کے چاند کو اللہ سے تشبیہ دی، یہ تشبیہ انتہائی غلط ہے۔ آسمان کا چاند اللہ تعالی سے کیا مشابہ ہو سکتا ہے؟ جملہ مخلوقات، خواہ چاند ہوں یا سورج یا دیگر مخلوقات، وہ خالق کے کیسے مشابہ ہو سکتی ہیں؟ تمام جہاں اس کا محکوم ہے۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیا چاند اور کیا سورج اور کیا آسمان، کیا عقلیں اور کیا جانیں اور کیا فرشتہ، کیا وحشی جانور اور کیا پرندے اور کیا پتھر، کیا بادشاہ اور کیا فقیر، کیا شہنشاہ، کیا شہر اور کیا پہاڑ اور کیا سمندر، کیا مہینہ اور کیا سال اور کیا رات اور دن، کیا مٹی اور پانی اور کیا ہوا اور کیا آگ، کیا جاڑا اور گرمی اور کیا خزاں، کیا بہار، سب اس کے حکم اور فرمان میں ہیں، جیسا کہ گیند بلے کے خم میں۔ سورج کے سورج کا سورج ہے، میں یہ کیا کہہ رہا ہوں، شاید میں نیند میں ہوں۔ شاہوں کے غصے نے لاکھوں شہر اے بد اصلو اوندھے کر دیے ہیں۔ پہاڑ خود سینکڑوں ٹکڑے بن جاتا ہے، سورج پنچکی کے گدھے کی طرح چکر میں ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ میرا ذات حق کو آفتاب سے تعبیر کرنا بھی درست نہیں ہے۔ اب مولانا رحمۃ اللہ علیہ اہل سبا کی گستاخی پر ان کو تنبیہ کرتے ہیں کہ تمہاری تو کیا حقیقت ہے، انبیاء کی ناراضی بہت سے شہروں کی تباہی کا سبب بنی ہے، اس کی وجہ سے پہاڑ شق ہوئے ہیں، سورج پنچکی کے گدھے کی طرح ان کا طواف کرتا ہے۔ حنوت ایک مرکب خوشبو ہے جو مردے کے بدن پر مل دی جاتی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی ناراضی سے بستیاں ویران ہوئیں، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ مردان خدا کا غصہ ابر کو خشک کر دیتا ہے، دلوں کے غصہ نے جہانوں کو تباہ کر دیا ہے۔ اے خوشبو نہ ملے ہوئے مردو، دیکھ لو لوط کے شہر کی عذاب گاہ کو۔ ہاتھی خود کیا ہے کہ 3-4 اڑنے والے پرندوں نے ان ہاتھیوں کی ہڈیاں توڑ دیں۔ ابابیل کمزور ترین پرند ہے، اور اس نے ہاتھی کو ایسا پھاڑا جس کا رفع نہیں ہو سکتا۔ کون ہے جس نے طوفان نوح کے بارے میں نہ سنا ہو، یا فرعون اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کا معرکہ؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ابرہہ کے ہاتھیوں کا لشکر ابابیلوں کی کنکریوں سے ہلاک ہوا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی ناراضی سے قوم پر پانی کا طوفان آیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ناراضی سے قوم فرعون کو جبرائیل نے دریا میں غرق کر دیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے ان کو شکست دی اور پانی میں بہا دیا، پانی ان کو ذرہ ذرہ کرتا تھا۔ کون ہے جس نے سمود کے احوال نہ سنے ہوں، اور یہ کہ عاد والوں کو آندھی اچک رہی تھی۔ اب آنکھ ایسے ہاتھیوں میں کھول جو ہاتھیوں کو جنگ میں مار ڈالنے والے تھے۔ ایسے ہاتھی اور ظالم بادشاہ صاحب دل کے غصے کے ماتحت ہمیشہ سنگ باری میں ہیں، ہمیشہ کے لیے ظلم کی وجہ سے اندھیرے میں جا رہے ہیں، اور کوئی فریاد اور رحمت نہیں ہے۔ شاید تم نے نیک اور بد کا نام نہیں سنا ہے، سب نے دیکھ لیا ہے اور تم نے نہیں دیکھا ہے۔ دیکھے ہوئے کو اندیکھا تصور کر رہے ہو، لیکن موت تمہاری آنکھ کو اچھی طرح کھول دے گی۔ اگر دونوں جہان سورج اور نور سے پر ہوں، جبکہ تو اندھوں کی طرح اندھیرے میں چلے، اس عظیم نور سے تو بہرہ نہ ہوگا، اس عظیم چاند کی طرف سے تیرا روشن دان بند رہے گا۔ تو محل سے گر کر کنویں میں چلا گیا ہے، وسیع جہانوں کی کیا خطا ہے۔ وہ جان جو بھیڑیے پن میں رہی، بتا وہ یوسف علیہ السلام کا چہرہ کیسے دیکھے گی۔
حضرت داؤد علیہ السلام کا نغمہ پتھر اور پہاڑ تک پہنچ گیا، ان سنگ دلوں کے کان نے نہ سنا۔ عقل اور انصاف کو شاباش ہے، ہر دور میں اور خدا ہدایت کو زیادہ جانتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو ذبح کرنے کی وجہ سے چیخ کے عذاب سے ہلاک ہوئے۔ حضرت ہود علیہ السلام کی نافرمانی سے قوم عاد تباہ ہوئی۔ تم ان تمام دیکھی بھالی چیزوں کو اندیکھا بنا رہے ہو۔ جب کہ انسان خود اپنے آپ کو اندھا بنا لے تو وہ نور سے محروم رہتا ہے۔ اگر کوئی خود اپنے آپ کو کنویں میں گرا لے اور دنیا کی وسعت سے محروم ہو جائے تو اس میں دنیا کا کیا قصور ہے؟ نفسانی عیوب، حرص، طمع وغیرہ، ان کو وصف گرگی کہا ہے۔ انبیاء کے معجزات سے غیر ذی روح تک متاثر ہوئے ہیں، لیکن سنگ دل انسان متاثر نہیں ہوتا۔ عقل و انصاف ہو تو انسان حقیقت کو سمجھ لیتا ہے۔ اہل سبا عقل و انصاف سے بے بہرہ ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صدقوا رسلا کراما یا سبا، صدقوا روحا صباحا من سبا، صدقوهم شموس طالعا یومنوکم من محاذی القارعہ، صدقوهم هم بدور ظاہرہ قبل ان یلقوکم بالساہرہ، صدقوهم مصابیح الدجا اکرموهم هم مفاتیح الرجا، صدقوا من لیس یرجو خیرکم لا تدلوا لا تصدوا غیرکم۔ یعنی اے سبا والو، شریف رسولوں کی تصدیق کرو، اس روح کی تصدیق کرو جس کو قید کیا ہے، جس نے بھی قید کیا ہے ان کی تصدیق کرو۔ وہ طلوع کرنے والے سورج ہیں، وہ تمہیں قیامت کی رسوائیوں سے امن دلائیں گے، ان کی تصدیق کرو۔ وہ روشن چاند ہیں، اس سے پہلے کرو کہ تم سے میدان قیامت میں ملاقات کریں، ان کی تصدیق کرو۔ وہ تاریکی کے چراغ ہیں، ان کی عزت کرو۔ وہ امید کی کنجیاں ہیں، ان کی تصدیق کرو۔ جو تمہارے مال کا امیدوار نہیں ہے، گمراہ نہ بنو، اپنے غیر کو نہ روکو۔ ہم فارسی بولنے والے ہیں، خبردار عربی کو رہنے دے۔ اے پانی اور مٹی سے بنے ہوئے اس ترک کا غلام بن جا۔ آگاہ بادشاہوں کی شہادتیں سنو، آسمان ان کے گرویدہ ہیں، تم بھی گرویدہ بنو۔ یا گزشتہ لوگوں کا حال دیکھو، یا آخرت کی طرف احتیاط سے پرواز کرو۔ یہاں مترجم نے حاشی میں لکھا ہے کہ صدقو کا مطلب ہے کہ پھر مولانا رحمۃ اللہ علیہ اہل سبا کو خطاب کرتے ہیں کہ ان شریف رسولوں کا کہنا مان لو، یہ عاشقان خدا ہیں، ان کی تصدیق کرو۔ یہ مجسم نور ہیں، ان کا اتباع قیامت کی رسوائیوں سے بچائے گا۔ لا محالہ قیامت کے دن ہمیں ان لوگوں کا سامنا کرنا ہے۔ اگر دنیا میں کہنا نہ مانو گے تو وہاں کام نہ چلے گا۔ یہ رسول اس قدر مخلص ہیں کہ تم سے کسی رہنما کی دولت نہیں مانگتے ہیں، لیکن تم خود گمراہ ہو اور دوسروں کو گمراہ کر رہے ہو۔ تم یہ اعتراض کرو گے کہ ہم فارسی بولنے والے ہیں، ہم عربی زبان نہیں سمجھتے، تو لو میں عربی میں نصیحت کرنا بند کرتا ہوں اور فارسی ہی میں نصیحت کرتا ہوں۔ انبیاء جو کچھ خدا کے بارے میں گواہی دے رہے ہیں اس کو سنو، آسمان تک اس کے تابع فرمان ہیں، تم بھی اس کے تابع بن جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ پہلے نافرمانوں کا انجام دیکھ لو، یا آخرت کے معاملے میں پختہ کاری، احتیاط اور ہوشیاری برتو۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بیان معنی حزم و مثال مرد حازم، یعنی پختہ کاری کے معنی کا بیان اور پختہ کار انسان کی مثال۔ پختہ کاری کیا ہوتی ہے؟ دو چیزوں میں احتیاط کی تدبیر، وہ دونوں میں سے وہ اختیار کر، تو دونوں میں سے وہ اختیار کر جو لغزش سے دور ہے۔ ایک کہتا ہے کہ اس راستے میں 7 روز تک پانی نہیں ہے اور پاؤں جلانے والا ریت ہے، دوسرا کہتا ہے جھوٹ ہے، یہ سمجھ لے کہ تو ہر رات کو بہتا چشمہ دیکھے گا۔ پختہ کاری یہ ہوگی کہ تو پانی لے لے تاکہ تو خوف سے نجات پا جائے اور تو صحیح راستے پر ہو۔ اگر راستے میں پانی ہو اس کو بہا دے، اگر نہ ہوا تو جھگڑا کرنے والے پر افسوس ہے۔ اے خلیفہ زادو، انصاف کرو، قیامت کے دن کے لیے پختہ کاری سے کام لو۔ وہ دشمن جس نے تمہارے باپ سے کینہ کشی کی، علیین سے اس کو قید خانے میں کھینچ لایا، اس نے دل کے شاہ شطرنج کو مات دے دی، اس کو بہشت سے نکال کر مصیبتوں کا پابند کر دیا، مارکے میں چند جگہ اس پر پینچ ڈالا، یہاں تک کہ رسوائی کے ساتھ اس کو کشتی میں پچھاڑ دیا۔ اس بہادر کے ساتھ یہ کیا، اے بیگانوں، اس کو حقیر نہ سمجھو۔ اس حاسد نے ہماری ماں اور باپ کا تاج اور لباس چالاکی سے اچک لیا، اس جگہ ان کو ننگا، ذلیل اور بدحال کر دیا۔ آدم علیہ السلام سالوں زار زار روئے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احتیاط اور حزم کا تقاضا یہی ہے کہ آخرت کے لیے اعمال صالحہ کا توشہ لے لو۔ اگر نعوذ باللہ آخرت کا معاملہ افسانہ بھی ہے تو اعمال صالحہ کر لینے میں کوئی مضرت بہرحال نہیں ہے، اور اگر آخرت کا معاملہ حقیقت ثابت ہوا تو یہ اعمال صالحہ کام آ جائیں گے، اور اگر قیامت حقیقتاً ہوئی اور اعمال صالحہ نہ ہوئے تو لا محالہ تباہی ہے۔ لہذا حزم یہی ہے کہ نیک کام کر لیے جائیں۔ یہی مضمون حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے ایک دہریہ کے مقابلے میں پیش کیا تھا۔ علیین کا مطلب ہے جنت کا اعلیٰ طبقہ کا نام ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس جگہ ان کو ننگا، ذلیل اور بدحال کر دیا۔ آدم علیہ السلام سالوں زار زار روئے کہ ان کی آنکھوں کے آنسو سے آگ سے گھاس اگ آئی کہ کیوں اعمال نامے میں انکار لکھا ہے، تو اس کی چالاکی کا قیاس کر لے کہ ایسا سردار اس کی وجہ سے داڑھی نوچتا ہے۔ اے مٹی کے پجاریوں، اس کے شر سے بچو، اس کے سر پر لاحول کی تلوار مارو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اپنی لغزش پر اس قدر روئے کہ آنسو گرنے سے زمین پر گھاس اگ آئی۔ وہ وجود آدم علیہ السلام جو قبل تخلیق آدم علیہ السلام علم الہی میں تھا، اس کو جریدہ کہا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ تمہیں گھات میں سے دیکھتا ہے، خبردار کہ تم اسے نہیں دیکھتے ہو۔ شکاری ہمیشہ دانہ ڈالتا ہے، دانہ ظاہر اور مکر چھپا ہوا ہوتا ہے۔ تو جہاں دانہ دیکھے بچ، تاکہ جال تیرے بالوں پر نہ باندھ دے۔ اے کبوتر، جب تو دانہ دیکھے بھاگ جا، ورنہ جیسے ہی تو نے کھایا جال میں پھنسا۔
کیونکہ جس پرند نے دانہ چھوڑا بے مکر جنگل سے دانہ چگ لیا، وہ پرند بھلا ہے جس نے دانہ چھوڑا اور قدس کے باغوں میں اس کے لیے پھول کھلے، اسی دانے پر کفایت کر لی اور جال سے چھوٹ گیا، کسی جال نے اس کے بالوں پر نہ باندھے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ چونکہ وہ تمہیں نظر نہیں آتا لہٰذا اس کے مارنے کے لیے صرف لاحول کی تلوار کام دے سکتی ہے۔ شیطان بھی اسی طرح شکار کھیلتا ہے کہ نفسانی شہوات کے دانے ڈال دیتا ہے اور خود چھپا رہتا ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ دانہ چگ لو اور جال میں نہ پھنسو، لہٰذا دانہ دیکھ کر ہی بھاگ جاؤ۔ جو شیطانی لذتوں سے بچے گا وہ جنت کے باغوں سے غذائیں حاصل کرے گا۔ وہ انسان قابل مبارکباد ہے جو شیطان کے دانوں سے بچ گیا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے وخامت حال آن مرغ کے ترک ہضم کرد از حرص و ہوا، اس پرند کے حال کی تباہی جس نے حرص اور لالچ سے پختہ کاری چھوڑ دی۔ پھر وہ پرند جو ایک دیوار پر بیٹھا آنکھ دانہ اور جال پر جما دی، وہ جنگل کی جانب ایک نگاہ کرتا ہے اور ایک نظر میں اس کو حرص دانہ کی طرف کھینچتی ہے۔ اس نظر نے اس نظر سے مقابلہ کیا، اچانک اس کو عقل سے خالی کر دیا۔ وہ اڑا، دانہ کھایا اور جال میں پھنس گیا۔ شکاری نے اس کو ذبح کیا اور کھا لیا اور مقصد کو پورا کیا۔ پھر وہ پرند جس نے تردد کو چھوڑا، اس نے اس سے نظر ہٹا لی اور جنگل پر لگا دی۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس قصے میں دو پرندوں کی حالت بیان کی ہے، ایک تو وہ جو حرص و لالچ میں عقل کھو بیٹھا اور دانے کے لالچ میں جال میں پھنس گیا، اس کا انجام تو یہ ہے کہ وہ شکاری کے پیٹ میں گیا، اور دوسرا وہ پرند ہے جس نے دانہ کا لالچ نہ کیا اور جال سے نجات پا گیا۔ لہٰذا انسان کو اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے، ورنہ وہی حال ہوگا جو لالچی پرند کا ہوا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اس کے بالوں پر بھلے ہیں، اس کے لیے خوبی ہے، یہاں تک کہ وہ تمام آزادوں کا امام بن گیا، جس نے اس کو مقتدا بنا لیا نجات پا گیا، امن اور آزادی کے مقام پر بیٹھ گیا، کیونکہ اس کا دل پختہ کاروں کا بادشاہ ثابت ہوا، یہاں تک کہ گلستان اور چمن اس کی منزل بنا، پختہ کاری اس سے خوش اور وہ پختہ کاری سے خوش، اگر کرتا ہے تو ایسی تدبیر اور ارادہ کر۔ تو بارہا لالچ کے جال میں پھنسا ہے، تو نے اپنا گلا کٹنے کے لیے دے دیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ یہ نجات پانے والا پرند دوسرے پرندوں کا سردار بن جاتا ہے۔ جو پرند اس ہوشیار پرند کو امام بنا لے گا، اس کو امن اور آزادی حاصل ہوگی۔ اس پرند کا دل پختہ کاروں کا شاہ ثابت ہوا۔ انسان کو بھی اس محتاط پرند کی طرح کام کرنا چاہیے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، پھر تجھے اس مجسم مہر توبہ قبول کرنے والے نے آزاد کر دیا، اس نے توبہ قبول کر لی اور تمہیں خوش کر دیا۔ گفت ان عدتم کذا ادنا کذا نحن زوجنا الفعال بالجزا، فرمایا اگر تم اس طرح پلٹے ہم اس طرح پلٹیں گے، ہم نے کاموں کا بدلے کے ساتھ جوڑ لگا دیا ہے۔ جبکہ ایک جوڑ والے کو اپنے پاس لاتا ہوں، اس کا جوڑا لامحالہ دوڑتا ہوا آتا ہے۔ ہم نے اس کام کا نتیجے کے ساتھ جوڑ لگا دیا ہے، جب جوڑے میں کا ایک آتا ہے دوسرا آ جاتا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مہربانی یہ تواب کی صفت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر کام کے ساتھ اس کے بدلے کا جوڑ لگا دیا ہے۔ نر مادہ میں سے ایک کو بلاؤ گے تو دوسرا خود تمہارے پاس آ جائے گا۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، جبکہ کوئی غارت گر جوڑے میں سے نر کو پکڑ لیتا ہے، مادہ اس کے پیچھے نر کو تلاش کرتی ہوئی آتی ہے۔ تم پھر اس جال کی طرف آئے، تم نے توبہ کی آنکھوں میں دھول جھونک دی، توبہ قبول کرنے والے نے پھر وہ گرہ کھول دی۔ فرمایا خبردار، بھاگ، ادھر کا رخ نہ کر۔ پھر جب بھول کا پروانہ آیا، اس نے تمہاری جان کو آگ کی جانب کھینچ لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص نر کو گرفتار کر لے، اس کی مادہ نر کی تلاش میں خود پہنچ جاتی ہے، انسان توبہ کرنے کے بعد پھر گناہ کرتا ہے اور توبہ کو توڑ دیتا ہے، اللہ تعالی پھر توبہ قبول کر لیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے، اے پروانے، بھول اور شک نہ کر، ایک بار اپنے جلے ہوئے پر کو دیکھ لے، جب تو بچ گیا اس کا شکریہ ہے کہ کبھی اس دانہ کی جانب منہ توڑ نہ کرے، اس دانہ کی جانب موڑ توڑ نہ کرے، تاکہ جب تو شکر کرے تو وہ تجھے عطا کرے وہ روزی جو بغیر جال اور بغیر دشمن کے خوف کے ہے، اس نعمت کے شکریہ میں کہ تمہیں اس نے آزاد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو یاد کرنا چاہیے۔ کتنی بار تکلیفوں اور مصیبت میں تو نے کہا ہے اے خدا مجھے جال سے چھڑا دے، تاکہ میں ایسی خدمت کروں، احسان کروں، شیطان کی آنکھ میں دھول جھونکوں۔ جب اللہ تعالیٰ نے تجھے آزمائش سے نجات دے دی تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تھا، جب اس نے تجھے رہائی دے دی تو نے اس کو بھلا دیا، اپنی جان کو مست اور بے ہوش کر لیا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پروانہ روشنی کا عاشق ہوتا ہے، وہ شخص جو گناہوں پر فریفتہ ہے، اس کو تباہ شدہ قوموں کو دیکھ لینا چاہیے۔ توبہ کا شکریہ تو یہ ہے کہ پھر کبھی معصیت کی طرف رخ نہ کیا جائے۔ شکر مزید نعمت کا سبب ہے، سزا سے رہائی کی نعمت کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے۔ انسان جب توبہ کرتا ہے تو خدا کو پکارتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں عبادت کروں گا اور اس میں صفت احسان پیدا کروں گا، لیکن جب مصیبت سے نجات مل جاتی ہے پھر پہلے کی طرح بدکار بن جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے حکایت نظر کردن سگاں ہر زمستاں کہ چوں تابستاں آیت خانہ بسازیم از بحر زمستاں، یعنی حکایت کتوں کا ہر جاڑے میں منت ماننا کہ جب گرمی آئے گی تو ہم جاڑوں کے لیے گھر بنائیں گے۔ جاڑے میں کتے کی ہڈیاں اکٹھی ہو جاتی ہیں، جاڑے کی تکلیف میں اس کو ایسا مختصر بنا دیتی ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ اے جسم کو جیسا کہ میں ہوں، کہ ایسے جسم کو کہ جیسا کہ میں ہوں پتھر کا گھر بنانا چاہیے۔ جب گرمی آ جائے گی میں جنگل سے جاڑے کے لیے پتھر کا گھر بناؤں گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اس حکایت کا منشا یہ ہے کہ بدکار کی یہ عادت کتے کی عادت کے مشابہ ہے۔ کتے جاڑے میں سردی کی تکلیف سے دبلے ہو جاتے ہیں۔ جاڑے میں کتا سوچتا ہے کہ اب کی گرمی میں میں اپنے لیے پتھر کا گھر بنا لوں گا تاکہ آنے والے جاڑے سے محفوظ رہوں۔
اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جب گرمی آ جاتی ہے خوشی سے، ہڈیاں پھیل جاتی ہیں، کھال کھل جاتی ہے، وہ موٹا ہو جاتا ہے، سایہ میں پاؤں پھیلا دیتا ہے، کاہل پیٹ بھرا، غافل خود رائے ہو جاتا ہے۔ جب اپنے آپ کو موٹا دیکھتا ہے وہ کہتا ہے، اے بزرگ میں کس گھر میں سما سکتا ہوں؟ اس کا دل کہتا ہے، اے چچا گھر بنا لے۔ وہ کہتا ہے، بتا میں کسی گھر میں کب سما سکتا ہوں؟ مصیبت کے وقت تیرے حرص کی ہڈیاں درہم برہم ہو جاتی ہیں، لپٹ کر چھوٹی ہو جاتی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ گرمی کے زمانے میں جاڑے کی تکلیف ختم ہو جاتی ہے، پھر ہڈیوں اور کھال میں جان پیدا ہو جاتی ہے۔ گرمی کے زمانے میں کتا موٹا ہو جاتا ہے تو سایہ میں آرام سے سوتا ہے۔ اب اس کتے کے خیالات بدل جاتے ہیں اور سوچنے لگتا ہے، میں تو ایسا موٹا ہوں کہ کسی گھر میں نہ سما سکوں گا۔ انسان کا حال بھی اسی کتے کا سا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں توبہ کا ایک گھر بناؤں گا جو جاڑوں میں میرا گھر ہوگا۔ جب مصیبت جاتی رہی اور تیری وہ حرص موٹی ہو گئی، کتے کی طرح گھر کا خیال تجھ سے جاتا رہا۔ نعمت کا شکر نعمت سے زیادہ اچھا ہوتا ہے۔ شکر سوار عذاب کی طرف کب جاتا ہے۔ شکر نعمت کی روح اور نعمت کھال کی طرح ہے، کیونکہ شکر تجھے دوست کے کوچے تک لے جاتا ہے، نعمت غفلت پیدا کرتی ہے اور شکر آگاہی۔ شاہ کے شکر کے جال سے نعمت کا شکار کر۔ نعمت کا شکر تجھے بے نیاز اور بڑا بنا دے گا تاکہ تو سینکڑوں نعمتیں فقیر کو بخشے۔ اللہ تعالیٰ کے کھانے اور نقل سے تو پیٹ بھر کر کھائے گا، یہاں تک کہ تجھ سے شکم پری اور سوال جاتا رہے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جب انسان مصیبت میں مبتلا ہوتا ہے تو توبہ کے ذریعے آرام گاہ بنانے کی سوچتا ہے، لیکن مصیبت سے نجات پانے کے بعد پھر اپنی توبہ کو فراموش کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پہ اس کا شکریہ ادا کرنا نعمت سے بھی زیادہ اچھا ہے۔ شکر گزار بندہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کر لیتا ہے۔ شکر اور نعمت میں وہی نسبت ہے جو بدن اور روح میں ہے۔ نعمت کا خاصہ تو غفلت ہے اور شکر کا خاصہ خدا آگاہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے ہم نعمتوں میں اضافہ کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جس کو شکر کی نعمت عطا فرما دیتا ہے وہ بڑا اور بے نیاز بن جاتا ہے، دولت کو فقیروں پر تقسیم کرتا ہے، اللہ کی جانب سے ایسی غذائیں حاصل کرتا ہے جس کی وجہ سے وہ تن پروری اور لوگوں کا دروازہ کھٹکھٹانے سے مبرہ ہو جاتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا کرو تاکہ اپنے منحوس سر کو نہ پھوڑو۔ شکر زیادہ نعمت کو کھینچتا ہے، نعمت کا کفر انسان کو کافر بناتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ شکر مزید نعمتوں کا سبب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا کفر انسان کو کافر بنا دیتا ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔
اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے منع کردن منکراں انبیاء را علیہم السلام از نصیحت کردن و حجت آوردن بطریقہ جبریاں و نامعقول گفتن انبیاء علیہم السلام، یعنی منکروں کا انبیاء علیہم السلام کو نصیحت کرنے سے روکنا اور جبریوں کی طرح دلیل بیان کرنا اور انبیاء علیہم السلام کو نامناسب کہنا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ جبریہ وہ فرقہ ہے جو انسان کو اپنے افعال میں مجبور و مضطر قرار دیتا ہے، اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ قوم نے کہا اے نصیحت کرنے والو، کافی ہوتا جو کچھ کہ تم نے کہا اگر اس گاؤں میں کوئی با اختیار ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر تالے چڑھا دیے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کوئی بازی نہیں جیت سکتا۔ تصویر ساز نے ہماری یہی تصویر بنائی ہے، یہ گفتگو سے نہیں بدل سکتی۔ تو پتھر سے سینکڑوں سال کہے کہ تو لعل بن جا، پرانے سے تو سینکڑوں بار کہے کہ تو نیا بن جا۔ تو مٹی سے کہے کہ پانی کی صفات اختیار کر، تو پانی سے کہے کہ شہد یا دودھ بن جا، تو آگ سے کہے کہ تو خالص نور بن جا، تو مچھر سے کہے کہ ہوا کی طرف چلا جا، تو کھوٹے سے کہے کہ مجسم صاف بن جا، یا یہ کہ اکسیر بن اور تیز ہو جا۔ کبھی ان اوصاف سے وہ بدلیں گے، اے بانصیب پانی کب شہد بنے گا؟ آسمانوں اور آسمان والوں کے پیدا کرنے والے نے، پانی اور مٹی اور خاک سے پیدا ہونے والوں کے پیدا کرنے والے نے آسمان کو گھومنا اور صفائی عنایت کی، پانی اور مٹی کو گدلا پن اور نمو عطا فرمایا۔ آسمان تیرگی کب اختیار کر سکتا ہے؟ پانی اور مٹی صفائی کب حاصل کر سکتے ہیں؟ ہر ایک کے لیے ایک راستہ تقسیم کر دیا ہے، تیری کوشش سے پہاڑ گھاس جیسا کب بن سکتا ہے؟ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے اگر ہم اپنے اختیار میں ہوتے تو تمہاری نصیحت بہت کافی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں پر مہر لگا دی ہے تو اللہ پر کون غالب آ سکتا ہے؟ جب خدا نے ہمیں منکر بنایا ہے تو اب ہم کسی کی گفتگو سے مومن کیسے بن سکتے ہیں؟ اگر کوئی پتھر سے لعل بننے کو کہے، پرانے سے نیا بننے کو کہے، مٹی کو پانی بن جانے کا حکم دے، پانی کو شہد یا دودھ بننے کو کہے، کھوٹے کو خالص بننے کو کہے، یا اکسیر اور قیمتی بننے کو کہے، تو یہ سب کہنا بالکل بیکار ہے۔ جن صفات پر اللہ نے جن چیزوں کو پیدا فرمایا ہے ان میں تبدیلی ناممکن ہے۔ اللہ نے آسمان میں گھومنے اور صفائی کی صفت پیدا فرمائی ہے، اور پانی اور مٹی میں کدورت اور نشو و نما کی صفت پیدا فرمائی ہے۔ آسمان مقدر نہیں ہو سکتا، پانی اور مٹی مصفہ نہیں ہو سکتے، ہر چیز کا ایک حصہ مقرر کر دیا ہے، اس کو وہی حاصل ہوگا۔ تیری کوشش سے پہاڑ کب بنے گا؟ انبیاء علیہم السلام نے فرمایا صفات دو قسم کی ہیں، ایک میں تبدیلی ناممکن ہے اور دوسری میں تبدیلی ممکن ہے۔ ایک چیز میں مبغوض ہونے کی صفت ہوتی ہے، پھر وہی چیز محبوب بن جاتی ہے تو یہ اس کی صفت بدل گئی۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے جواب انبیاء علیہم السلام جبریاں را، یعنی جبریوں کو انبیاء علیہم السلام کا جواب دینا۔ انبیاء نے کہا کہ ہاں اس نے پیدا فرمائے ایسے اوصاف کہ تم ان سے روگدانی نہیں کر سکتے، اس نے ایسے عارضی اوصاف بھی پیدا فرمائے ہیں کہ ناپسندیدہ کبھی پسندیدہ بن جاتا ہے۔
تو پتھر سے کہے کہ سونا بن، بیہودہ بات ہے۔ تو تانبے سے کہے کہ سونا بن، اس کا راستہ ہے۔ تو ریت سے کہے کہ پھول بن جا، وہ عاجز ہے۔ تو ریت سے کہے کہ پھول بن جا، وہ عاجز ہے۔ تو مٹی سے کہے کہ پھول بن جا، ممکن ہے۔ اس نے ایسے مرض پیدا کیے ہیں جن کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ مثلاً گونگا پن، ناک کا چپٹا پن اور اندھا پن ہے۔ کچھ مرض دیے ہیں جن کا علاج ہے، وہ مثلاً لقوہ اور درد سر ہے۔ یہ دوائیں موافقت کرنے کے لیے بنائی ہیں۔ یہ درد اور دوائیں لغو نہیں ہیں، بلکہ عموماً مرضوں کا علاج ہے۔ جب تو کوشش سے تلاش کرے گا، ہاتھ آ جائے گا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ پتھر اپنا پتھر پن چھوڑ کر سونا بن جائے، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہاں، تانبا سونا بن سکتا ہے، ریت میں گل و گلزار بننے کی صلاحیت نہیں ہے، مٹی گل و گلزار بن سکتی ہے۔ اسی طرح بعض امراض لا علاج ہیں، بعض امراض قابل علاج ہیں۔ پیدائشی گونگا پن یا چپٹی ناک یا پیدائشی اندھا پن ناقابل علاج ہے۔ لقوے اور درد سر کا علاج ہو سکتا ہے۔ یہ دوائیں امراض کا ازالہ کرتی ہیں اور ان دواؤں اور مرض میں مناسبت ہے۔ حدیث شریف میں ہے ما انزل اللہ داء الا انزل له دواء، یعنی خدا نے کوئی بیماری ایسی نہیں بنائی جس کا علاج نہ ہو۔ تلاش اور جستجو ضروری ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے منکروں کا جبریوں کی دلیلوں کو دہرانا۔ قوم نے کہا اے جماعت، ہمارا یہ مرض وہ مرض نہیں ہے جو دوا کا اثر قبول کرے۔ تم نے سالوں یہ منتر اور نصیحت کی، اس سے ہر دم روک سخت ہوتی گئی۔ اگر یہ مرض دوا کو قبول کرنے والا ہوتا، بالآخر اس سے کوئی ذرہ زائل ہوتا۔ جب سدہ پڑ جاتا ہے، جگر میں پانی نہیں پہنچتا ہے، اگر دریا بھی پیے وہ دوسری جگہ چلا جاتا ہے، لا محالہ ہاتھ پاؤں سوج جاتے ہیں، وہ پانی پینا پیاس کو نہیں بجھاتا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اہل سبا نے کہا اگر ہم تسلیم بھی کر لیں کہ بعض اوصاف میں تبدیلی اور بعض مرضوں کا علاج ممکن ہے تو ہمارا وصف اور مرض ناقابل علاج ہے۔ ہمارے مرض کے لا علاج ہونے کی علامت یہ ہے کہ سالہ سال سے تم لوگ نصیحتیں کر رہے ہو، لیکن ہمارے دل تو اور زیادہ سخت ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر یہ مرض قابل علاج ہوتا تو کچھ فائدہ ہوتا۔ جب جگر میں بند لگ جاتا ہے تو پانی جگر تک نہیں پہنچ پاتا، پانی پینے سے پانی اور طرف چلا جاتا ہے اور پیاس نہیں بجھتی، ہاتھ پاؤں پر ورم آ جاتا ہے تو پانی بجائے پیاس بجھانے کے اور مرض میں اضافہ کرتا ہے۔ انبیاء نے اہل سبا سے کہا کہ اللہ تعالی کی رحمت سے نا امیدی بری چیز ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے بعض جواب انبیاء علیہم السلام جبریاں را، یعنی انبیاء علیہ السلام کا پھر جبریوں کو جواب دینا۔ انبیاء نے کہا نا امیدی بری ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل اور رحمتیں لا انتہا ہیں، ایسے محسن سے نا امید نہ ہونا چاہیے۔ اس رحمت کے شکار بند کو دستاویز بنا لو۔ بہت سے کام ہیں جو ابتداً سخت بنے، اس کے بعد کھل گئے، سختی رفع ہو گئی۔ مایوسی کے بعد بہت سی امیدیں ہیں، اندھیری کے بعد بہت سے سورج ہیں۔ میں مانتا ہوں کہ تم پتھر بن گئے ہو، تم نے کان اور دل پر قفل چڑھا لیے ہیں۔ ہمیں مان لینے سے سروکار نہیں ہے، ہمارا کام ماننا اور حکم بجا لانا ہے۔
یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ بہت سے معاملے شروع میں دشوار نظر آتے ہیں، پھر آسان ہو جاتے ہیں، نا امیدی کے بعد امیدیں پیدا ہو جاتی ہیں، تاریکیوں کے بعد روشنیاں نمودار ہو جاتی ہیں۔ ہمیں یہ بھی تسلیم ہے کہ تم سنگ دل بن گئے ہو اور تم نے دل اور کان پر قفل لگا لیے ہیں، لیکن یہ بھی سمجھ لو کہ تبلیغ رسالت میں ہمیں تمہارے قبول کرنے اور انکار سے کوئی بحث نہیں ہے، ہم تو اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہیں۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اس نے اس اطاعت کا ہمیں حکم دیا ہے، ہمارا کہنا اپنی جانب سے نہیں ہے، ہم اس کے حکم کے لیے جیتے ہیں۔ اگر وہ حکم دے ہم ریت میں کھیتی بوئیں گے۔ ہم مخلص لوگ خدا کا حکم اور یہ پیغام تم تک پہنچا رہے ہیں۔ خدا کے سوا نبی کی جان کا کوئی دوست نہیں ہے، اس کو مخلوق کے ماننے نہ ماننے سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ اس کے پیغامات کی تبلیغ کی مزدوری اس کی جانب سے ہے۔ ہم دوست کی خاطر برے اور دشمن کے چہرے والے بن گئے ہیں۔ ہم اس بارگاہ پر تھکے ہوئے نہیں ہیں کہ راستے کی دوری کی وجہ سے ہر جگہ ٹھہر جائیں۔ دل گرفتہ اور تھکا ہوا وہ شخص ہوتا ہے جو دوست کی جدائی سے قید میں ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہم تو اسی لیے زندہ ہیں کہ اس کے حکم کی پابندی کریں۔ اگر وہ ریت میں بیج بونے کو کہے گا تو ریت میں بیج بو دیں گے، خواہ وہ نہ اگے۔ چونکہ اللہ کا ہمیں حکم ہے کہ تمہیں ہم تبلیغ کریں، اس لیے بغیر ریا کے تمہیں احکام پہنچا رہے ہیں۔ ہمیں اس سے سروکار نہیں کہ کوئی ہماری بات قبول کرے یا رد کرے۔ ہم اللہ کے لیے تبلیغ کرتے ہیں اور اس کام کی مزدوری اس سے لیں گے۔ ہم تو اسی کی خاطر لوگوں کی دشمنی مول لے رہے ہیں۔ تبلیغ میں ناکامی ہمارے لیے سد راہ نہیں ہے۔ دل گرفتہ وہ ہوتا ہے جو دوست سے مہجور ہو۔ ہمیں ہر وقت قرب الہی حاصل ہے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہمارا دلبر اور محبوب ہمارے ساتھ موجود ہے، اس کی رحمت کی بکھیر پر جان شکر گزار ہے۔ ہمارے دل میں چمن اور گلشن ہے، بڑھاپے اور مرجھانے کے لیے اندر راستہ نہیں ہے۔ ہم ہمیشہ تر و تازہ اور جوان اور پاکیزہ ہیں، تازہ اور میٹھے اور ہنس مکھ اور خوش مزاج ہیں۔ ہمارے لیے 1 گھنٹہ اور 100 سال یکساں ہیں، کیونکہ لمبائی اور چھوٹائی ہم سے جدا ہے۔ لمبائی اور چھوٹائی جسموں میں ہوتی ہے، درازی اور کوتاہی روح میں کہاں ہے۔ 309 سال اصحاب کہف کے ان کے بغیر رنج اور افسوس کے ایک دن تھا۔ ان کے لیے بغیر رنج اور افسوس کے ایک دن تھا۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہمارا محبوب جو حضرت حق ہے وہ ہمارے ساتھ ہے، اس کی رحمتیں ہم پر ہر وقت نچھاور ہوتی رہتی ہیں۔ ہمارے دل اس کی محبت سے گلزار ہیں اور ہم ہر وقت تر و تازہ رہتے ہیں۔ جب روحانیت کا غلبہ ہو جاتا ہے تو زمان و مکان کی قید سے رہائی ہو جاتی ہے، جسم زمان و مکان کا پابند ہوتا ہے۔ اصحاب کہف پر روحانیت کا غلبہ تھا تو ان کے لیے 309 سال ایک روز کے برابر تھے۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ پھر انہیں وہ ایک روز بھی نہ لگا کہ روحیں عدم سے پھر جسم میں آ گئیں، جب دن اور رات ماہ مہینہ اور سال کے نہ ہوں، پیٹ بھر جانا اور بڑھاپا اور تھکن کہاں ہوتی ہے۔ عدم کے چمنستان میں چونکہ بے خودی ہے، مستی اللہ تعالی کی مہربانی کے جام سے ہے۔
لم یذق لم ید یعنی جس نے نہ کھایا وہ نہ چکھا نہ جانا کا مصداق ہے۔ گبرونڈا خیال سے گلاب کی خوشبوئیں کہاں حاصل کر سکتا ہے؟ وہ موہوم چیز نہیں ہے۔ اگر وہ موہوم ہوتا تو وہ موہوم چیزوں کی طرح معدوم ہو جاتا۔ دوزخ بہشت کا کیسے تصور کر سکتی ہے؟ بدصورت سور سے حسین چہرہ کہاں چمکتا ہے؟ اے بڑو اپنے گلے نہ پھاڑو، منہ تک ایسا لقمہ پہنچ گیا ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اصحاب کہف نے کہا تھا کہ ہم اس حالت میں ایک دن یا دن کے کچھ حصے میں رہے ہیں، جبکہ روح زمان و مکان سے مقید نہیں ہے، تو اس کے لیے نہ بڑھاپا ہے نہ تھکن۔ گلستان عدم کا یہاں مطلب ہے عالم ارواح۔ اس عالم کی مستی قرب الہی کی وجہ سے ہے۔ لم یذق کا مطلب ہے یعنی جس نے چیز کو نہ چکھا ہو وہ اس کا ذائقہ نہیں جان سکتا۔ گبرونڈا گوبر کا کیڑا ہے۔ یہ مستی وہمی نہیں ہے، وہمی کیفیت زائل ہو جاتی ہے، جس طرح دوزخ اور جنت میں بعد ہے اور دوزخ جنت کا تصور بھی نہیں کر سکتی، اسی طرح اہل دنیا اور اس مستی میں بعد ہے، دنیا دار اس مستی کو سمجھ ہی نہیں سکتا ہے۔ اہل سبا کو خطاب ہے کہ اپنی تباہی مول نہ لو، ہدایت حاصل کر لو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ہم نے سخت راستے طے کر لیے ہیں، ہم نے اپنوں کے لیے راستہ آسان کر دیا ہے۔ جو ہمارا پیرو بن گیا وہ رہائی پا گیا آگ کے عذاب سے اور جنت نشین ہو گیا۔ جس نے بدبختی سے ہماری نصیحت نہ سنی وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہو گیا۔ آگاہ نیک بختی کے ستاروں سے راستہ تلاش کرو، کیونکہ تم اندھیرے اور کنویں کی گہرائی میں ہو۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ ہدایت کے حصول میں جس قدر مصائب ہوتے ہیں وہ انبیاء جھیل چکتے ہیں، قوم ان کے بلا مجاہدے کے ہدایت حاصل کرتی ہے۔ انبیاء کی اطاعت کر لینے والے نجات پاتے ہیں، اور جو منکر ہوتے ہیں وہ ابدی عذاب میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ انبیاء نجوم ہدایت ہیں۔ انبیاء نے اپنے آپ کو سعادت کا ستارہ قرار دیا تھا۔ قوم نے کہا کہ تمہاری سعادت تمہارے لیے ہوگی، ہمارے لیے تو تم نحس ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اب نئے مضمون کا آغاز ہوتا ہے جس کا عنوان ہے مقرر کردن قوم اعتراض بر انبیاء علیہم السلام، یعنی قوم کا انبیاء علیہ السلام پر مقرر اعتراض کرنا۔ قوم نے کہا اگر تم اپنے لیے نیک بخت ہو، ہمارے لیے بدبخت اور مخالف اور مرتد ہو۔ ہماری جان فکروں سے خالی تھی، تم نے ہمیں غموں اور مشقت میں ڈال دیا۔ یگانگت اور اتفاق کا جو مزہ تھا تمہاری بدشگونی سے سینکڑوں جدائیاں بن گیا۔ ہم نقل اور شکر کھانے والی طوطی تھے، تمہاری وجہ سے موت کو سوچنے والا پرند بن گئے۔ جہاں کہیں غم اٹھانے کا قصہ ہے، جہاں کہیں برائی کا شہرہ ہے، جہاں کہیں دنیا میں بدشگونی ہے، جہاں کہیں مسخ عذاب جائے گرفت ہے، وہ تمہاری مثال اور قصہ اور شگون کی وجہ سے ہے، غم بڑھانے کی تمہاری خواہش ہے۔ یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ تمہاری نحوست یہ ہے کہ ہم فکروں سے فارغ تھے، تم نے ہمیں فکر مند بنا دیا۔ ہم سب متفق تھے، تمہارے وجود سے ہم میں اختلاف ہو گئے۔
طوطی کو شکر کھلائی جاتی ہے، نقل کا مطلب ہے چبینا، مسخ کا مطلب ہے صورت کا بدل جانا۔ انبیاء نے کہا یہ ساری برائیاں جو تم نے بیان کیں ان کا سبب ہم نہیں ہیں، خود تم ہو۔ ہم تو تمہیں اس عذاب سے ڈراتے ہیں جو واقعتاً تم پر نازل ہونے والا ہے۔ ہماری مثال تو شخص کی سی ہے جو ایسے شخص کو بیدار کر دے جس پر سانپ حملہ آور ہو رہا ہو۔ اور یہاں حاشیہ ختم ہوتا ہے۔